रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक माँ के नाफरमान का वाक़या बयान करने वाले हैं जो कि बहुत ही सबक आमोज़ है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज के मौसम में खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह ताला की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद पेश करूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि यह मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं हुआ तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, तो हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, काला हो चाहे सफ़ेद, अरबी हो चाहे अजमी, अलगर्ज हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह का उस शख्स पर बहुत ज़्यादा ग़ज़ब है और अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया था कि वो मग़ज़ूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह मुझसे ही नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम व फिक्र में गुजरा। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नज़र आया और ऐसी ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया कि ऐ मालिक बिन दीनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो खरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद हारून बल्खी है। अल्लाह उससे शदीद नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं किया गया, उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफ़िले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि क्या तुम में बल्ख शहर के हुज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद व ज़ाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की ज़ुबानी उसकी तारीफ़ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में जो मुझे दिखाया गया था मामला उसका बिल्कुल उल्टा था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोज़े रख रहा है और सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकर्रमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और उस इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हारून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा शहर का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हो जिनकी इल्मियत और ज़ैद व तक़वा के डंक के पूरे इराक़ में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह ताला की ज़ात है और ज़ाहिद व आबिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़हद व तक़वा इख्तियार किया और दुनिया से बेरग़बती उनके अंदर बदरजा अतम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मैसर ही नहीं, इसलिए इनसे दूर हैं। उसने मुझसे कहा, ऐ मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया।
خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اسے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا، کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی ماں کے سینے پہ مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور اس وقت میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری بیوی نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنے بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولے۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا کہ آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے معاف کیا جائے یا تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری ماں جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں تھیں اور 23 غلام تھے، وہ سب آزاد کر دیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دی۔ اور مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے، دن کو روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم اور زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان، عبرت کا نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کے لاج رکھنے والے،
اے گہرے سمندروں کے پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنے ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی خوشی کا مژدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی، مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کی عفو و کرم سے مایوس نہ کر، بے شک اللہ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی ہے، میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے، پھر اللہ تجھے تیری ماں کے حوالے کر دے گا، تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا کی قسم، میرا یہ خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے، ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی وہ سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی؟ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنی ہمیشہ کی خوشی سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میرا نام ہے امن رضا قادری اور یہ تھا ماں کے نافرمان کا واقعہ۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔